بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فصالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. محمد وعلى محمد. حق و باطل کے معرکے کے اندر ہمارا موقف زیارت عاشورہ کی روشنی میں اس موضوع پر کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش ہوئے اور بعض فقرات کی بعض جملوں کی اس زیارت سے آپ کے سامنے اس کا اقتباس پیش کیا گیا اور مختصر سی توضیح دینے کی کوشش کی گئی. کل ہماری بحث یہاں تک پہنچی کہ جس امام کو اس زیارت کے اندر وطر و معطور کے نام سے یاد کیا گیا ہے، السلام علیکم یا وطر الوطر المعطور، ایسا شخص جو کہ تک و تنہا ہے اور جسے تک و تنہا کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کی کہ کس طرح ایک ولی اللہ، ایک حجت اللہ، امام وقت پر یہ نوبت آتی ہے کہ وہ تک و تنہا رہ جاتا ہے اور اس کو تک و تنہا کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد آگے کے کچھ جملات ہیں. فرماتے اسی زیارت کے اندر یا ابا عبداللہ لقد عظمت الرزیہ وجلت وعظمت المصیبہ وعظمت المصیبۃ بک علینا وعلی جمیع اہل الاسلام وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات. ارشاد ہوتا ہے کہ اے ابا عبداللہ، آپ پر جو مصیبت آئی بہت زیادہ عظیم اور بہت زیادہ جلیل، ایک بہت بڑی مصیبت ہے جو آپ پر وارد ہوتی ہے، اور آپ کے ذریعے سے یعنی آپ پر جو یہ مصیبت وارد ہوئی ہے، یہی مصیبت آپ کے وسیلے سے پورے عالم اسلام پر بشمول ہمارے اور پورے عالم اسلام پر یہ مصیبت وارد ہوئی ہے. اور یہ اتنی بڑی مصیبت ہے مجلت وعظمت مصیبتوں کا فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، نہ فقط اہل زمین پر، نہ فقط اہل آسمان پر، بلکہ یہ مصیبت اتنی بڑی ہے کہ جو سماوات، اہل سماوات پر اور جمیع اہل سماوات کے لیے بھی بہت بڑی اور بہت ہی بزرگ مصیبت ہے. ان جملات میں اگر ہم غور کریں کہ یہ کس قسم کی مصیبت ہے کہ جو ہم پر، عالم اسلام پر، پوری دنیا پہ، سماوات پر، اہل سماوات پر اس قدر بزرگ ہے، اتنی بڑی مصیبت آخر کیوں اس کو اتنا زیادہ، اس کی اہمیت کو بڑا چڑھا کے اسی چند جملوں میں چند جہد سے تکرار کیا گیا، چند ایسے الفاظ کو لایا گیا کہ سب کے سب اس مصیبت کی عظمت پہ دلالت کر رہے ہیں. دیکھیں، جب ہم اس تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، تو
واقعاً اگر انسان آنکھیں کھول کر اپنے دل کی آنکھوں کو کھول کر اس کا مطالعہ کرے تو ایسا ہی ہے جیسے ان جملات کے اندر بیان کیا گیا. اور جتنا زیادہ ہم اس تاریخ کا اس نظر سے مطالعہ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ ہم اس مصیبت کی عمق کی جانب، اس کی گہرائی کی جانب متوجہ ہوتے ہیں کہ کیا یہ مصیبت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے صرف 50 سال بعد ایسا ایک موقع آتا ہے کہ جب وہ شخص جس کو لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے رسول خدا کے کندھوں پر، ان کی پیٹھ پر سوار ہوتے دیکھا تھا، ان تمام فضائل کو جانتے ہیں. ان میں سے بہت سے افراد یہ وہ ہیں کہ جو اصحاب رسول میں شامل ہیں. ایسے افراد جو بھی زندہ ہیں اور یہ سب کچھ دیکھ چکے ہیں. ان سب چیزوں کو دیکھنے کے باوجود، سب چیزیں معلوم ہونے کے باوجود امام حسین علیہ السلام کی درست ہے کہ ان تک جو ہے لوگ ان کو اب ایک مرجع دینی کے عنوان سے، یعنی اپنا دین ان سے نہیں لیتے. اس معاملے میں درست ہے کہ لوگ ان تک حکومتی مسائل حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے، ان کو ایک گوشہ نشین کر دیا گیا ہے. لیکن ان کا جو ایک تقدس ہے وہ اب بھی عالم اسلام کے اندر باقی ہے. جب امام علیہ السلام مکہ جاتے ہیں مدینہ کو چھوڑ کے اور مکہ میں قیام کرتے ہیں تو وہاں پر لوگ ان کو جو آتے ہیں اور خطاب کرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ جوئل تو فداک، میں آپ پر قربان ہو جاؤں. میرے ماں باپ جو ہم زیارت جامعہ کے اندر مثلا بعض دفعہ یا دوسری زیارتوں کے اندر یہ جملات ادا کرتے ہیں کہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں. یہ جملات ہیں کہ جو لوگ امام حسین علیہ السلام کے لیے بیان کرتے ہیں کہ جوئل تو فداک، آپ کی وضاحت ہے کہ میں آپ پر فدا ہو جاؤں. لیکن صرف کیا ہے؟ تقدس کی حد تک ہے، ایک زبانی دعوے کی حد تک ہے. لیکن بالآخر ایک عظمت کو جانتے ہیں ہر ایک انسان کے لیے. تو انسان یہ نہیں کہتا کہ جوئل تو فداک ایک بہت بڑا کلمہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ولی اللہ اس طرح سے تنہا ہو جاتا ہے؟ کل اس جانب کچھ اشارہ کیا گیا اس وطر موضوع کے ذیل میں کہ اولیاء اللہ کے ایک معاشرے میں تنہا رہ جانے کے کیا اسباب ہوتے ہیں. اگر ہم اسی تاریخ کا عبرت کے ساتھ جو ہے وہ مطالعہ کریں، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اس تاریخ کربلا کو ایک واقعے کے طور پر پڑھتے ہیں اور اس سے گزر جاتے ہیں. لیکن ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ہم عبرت کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں. عبرت کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ ایک چیز سے عبور کر جائیں، صرف وہاں پر رک نہ جائیں، اس سے کراس کر کے اس کے پیچھے کے مرحلے تک پہنچ جائیں. اس واقعے کو اس طرح سے اسٹڈی کریں کہ اس کو پوری طرح سے جو ہے اس کو بررسی کریں. ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم کہتے ہیں عبرت. عبور کرنا ایک جگہ سے، وہاں پہ رکنا نہیں ہے، آپ کو آگے بڑھ جائیں اس سے. فرض کریں ایک روڈ ہے، ایک ہائی وے ہے، ہم وہاں سے گزر رہے ہیں. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کچھ ایکسیڈنٹس ہوئے ہم کو نظر آتے ہیں، کوئی گاڑی ہے جو الٹ چکی ہے، اور ممکن ہے وہاں پہ کچھ بعض افراد ہو کہ جو ہم کو زخمی حالت میں پائے نظر آئے. ایمبولینسز کھڑی ہیں، بہت بری حالت میں وہ گاڑی تباہ ہو چکی ہے. ایک دفعہ ہے کہ ہم وہاں سے تیزی سے گزر جاتے ہیں. لیکن ایک دفعہ کیا ہے کہ میں وہاں پہ رکتا ہوں اور اس واقعے کو دیکھتا ہوں کہ کیا ہوا، بالآخر یہ کس طرح سے جو ہے یہ ایکسیڈنٹ پیش آیا ہوگا، اس میں کیا غلطی کی ہوگی، کیا یہاں پہ ایسی چیزیں پیش آئیں کہ یہ سانحہ پیش آیا. میں اس سے عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں سے پوچھتا ہوں یا خود دیکھتا ہوں کہ وہ ڈرائیور کا قصور تھا، وہ کیا مثلاً اس کو نیند اس پہ غالب ہو گئی تھی، یا وہ مثلاً رانگ میں جا رہا تھا، یا مثلاً کیا وہ عوامل تھے کہ جو اس کے ایکسیڈنٹ کا باعث ہو. اس سے جب عبرت حاصل کرتا ہوں تو یہ میرے لیے کیا ہوتا ہے، یہ واقعہ ایک ہی واقعہ ہے جو ممکن اگر میں وہاں سے گزر جاؤں تو میرے لیے کوئی مفید نہیں ہے، لیکن میں اسی واقعے سے استفادہ کر سکتا ہوں، اس سے ایک فائدہ اٹھا سکتا ہوں، اور اس سے اس کے پیچھے جا کے اس کے عوامل تک جا کر اپنے لیے جو ہے ایک فائدہ حاصل کر سکتا ہوں. یہ ہے عبرت حاصل کرنا. تاریخ کے اندر تاریخ کے جو ہم کو جو کہا گیا ہے کہ سیرو فی الارض، کہ زمین کے اندر سیر کرو. یہ فقط سیر کرنا نہیں کہ میں ایک دن یہاں چلا جاؤں، ایک دن شمال، ایک دن جنوب، ایک دن مشرق، ایک دن مغرب، اور مختلف ممالک کی سیر کرتا رہوں. نہیں، یہ مقصد نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ فقط و فقط اس طرح سے سیر کرے. نہیں، اس طرح سے سیر کرو کہ اس سے عبرت حاصل کر سکو. اس طرح کی یہ سیر آپ کس میں کر سکتے ہیں؟ تاریخ کے اندر بھی کر سکتے ہیں. تاریخ کے اندر اس طرح سے سیر کرو کہ یہ تمہارے لیے کیا ہو، باعث عبرت بن جائے. اس طرح سے باعث عبرت بنے گا کہ میں اپنے آپ کو تاریخ کے اندر لے جاؤں، اپنے آپ کو پیچھے کی جانب لے جاؤں. کیوں؟
اس لیے کہ جیسے ہی میں اپنے آپ کو تاریخ کے اندر لے جاؤں گا، ایسا نہیں کہ تاریخ جو ہے وہ گزر چکی ہے اور وہ ختم ہوگی بس، نہیں، یہ در حقیقت ایک ہی زمانہ ہے جو مختلف انداز میں آتا ہے، ریپیٹ ہوتا ہے، اور جو واقعات ہو چکے ہیں، رونما ہو چکے ہیں، وہ بھی ایک نئے انداز میں نئے چہروں کے ساتھ دوبارہ ریپیٹ ہونے والے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ جو واقعہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، نہیں، اس چیز سے میں بہترین استفادہ کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو پیچھے کے کسی واقعے کے، تاریخ کے اندر کسی واقعے کے اندر لے جاؤں اور اپنے آپ کو دیکھوں کہ میرا رول یہاں پہ، اگر میں اس زمانے میں ہوتا، یا فرض کرتا ہوں، میں اس کو ایک تصور بناتا ہوں کہ یہ واقعہ اس وقت رونما ہو رہا ہے اور میرا رول اب یہاں پہ کس جگہ پر ہے، میں اس پورے واقعے میں کہاں پہ فٹ ہوتا ہوں۔ اس کو ہم کہتے ہیں عبرت حاصل کرنا، اپنے آپ کو تاریخ کے اندر لے جائیں۔ دیکھیں، اگر ہم اس نگاہ سے جب تاریخ کو دیکھیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ کیا ہوگی، روشنائی کا باعث ہوگی، نورانیت کا باعث ہوگی۔ پھر ہمارے لیے بہت سارے مسائل جو ممکن ہے مبہم ہوں اور ہم اپنے آپ کو فریب دے رہا ہوں، دھوکہ دے رہا ہوں، ہمارے لیے کیا ہوں، حل ہو جائیں، اور وقت آنے سے پہلے ہم اس سے استفادہ کر کے اپنے وہ نقائص جو ہیں وہ دور کر سکیں۔ جو ملٹریز ہوتی ہیں وہ عام طور پہ کام کیا کرتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، جنگی رزمیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک واقعی جنگ نہیں ہوتی لیکن ایک پریکٹس ہوتی ہے۔ ایک اپنی فوج کے اندر دو گروپس بنائے جاتے ہیں، ایک کو مثلا دشمن تصور کیا جاتا ہے اور ایک کو اپنا دوست تصور کیا جاتا ہے، اور پھر ان کے درمیان جو ہے وہ ایک جنگ برقرار کی جاتی ہے، اور پھر دونوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کون کس طرح کی ٹیکٹک استعمال کرتا ہے، اس نے کیا ٹیکٹک استعمال کی ہے، اس نے کیا ٹیکٹک استعمال کی ہے، ہمارے دوستوں نے کیا، کہاں پہ جو ہے وہ خامی ان کے اندر رہ گئی پلاننگ کے اندر، اور کہاں پہ دشمنوں نے کس طرح سے پلاننگ کی ہے۔ اپنے آپ کو پہلے سے اس واقعے کے اندر لے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا رول ہم یہاں پہ پلے کر سکتے ہیں، کس طرح کی ٹیکٹک ہمیں استعمال کرنی ہے، کیا کرنا ہے تاکہ ہم آئندہ آنے والے وقت میں دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ کام ہم جو ہے تاریخ کے اندر بھی کر سکتے ہیں، فیوچر کی نسبت سے بھی ہو سکتا ہے کام، اور پاسٹ کی نسبت سے بھی ہو سکتا ہے، ماضی کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، کہ ہم جائیں اور تاریخ کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے دوست جو ہیں، مثلا کربلا میں جو اصحاب ہیں، ان کی کیا ٹیکٹکس تھیں اور دشمن نے کیا ٹیکٹکس استعمال کی، اور وہ لوگ جو بظاہر نہ اس طرف تھے نہ اس طرف، انہوں نے کہاں پہ غلطی کی اور کہاں پہ ان کے جو ہے پیر لڑکھڑا گئے، اور وہ اس تاریخ کے اندر اب تک ان کا نام جو ہے وہ سیاہی کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ تو کیوں نہ میں پہلے سے اپنے آپ کو زمانے کے اندر لے کے اپنے رول کا جو ہے آج انتخاب کر لوں کہ اگر میں اس زمانے میں ہوتا یا اس قسم کا واقعہ آج پیش آئے گا تو میرا کیا اس میں رول ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے کہ اب ہم تھوڑا سا اس کو غور کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو معاشرہ جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، وہ چند چیزوں پہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ سب سے اہم چیز اس کے اندر کیا تھی؟ معرفت، سب چیزوں کو شفاف انداز میں بیان کر دینا۔ کل بھی اس جانب تھوڑا اشارہ ہوا کہ اپنے اہداف کو واضح انداز میں لوگوں کو بیان کر دینا کہ میں جس قسم کا معاشرہ چاہ رہا ہوں اس کے اندر سب سے ٹاپ پہ کیا چیز ہے؟ توحید ہے، خدا ہے، خدا کی پرستش ہے، یہ میرے اہداف میں شامل ہے۔ اگر تم اس راستے پہ آنا چاہتے ہو تو میں بغیر کسی دھوکے فریب کے واضح طور پر یہ بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ میں جس معاشرے کے پیچھے ہوں اور جس معاشرے کو چاہتا ہوں یہاں پہ رائج کرنا، اس کے اندر سب سے پہلا، سب سے اوپر کیا ہے؟ خدا، اور ٹاپ پر ہے۔ اس معرفت کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں بغیر کسی لالچ، بغیر کسی فریب کے۔ اب اس راستے میں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس راستے کو حاصل کرنے، اس ہدف تک پہنچنے میں کیا ہیں؟ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، لیکن سب کچھ ہے۔ لیکن اس طرح سے اس ہدف کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ لوگ خود بخود ان مصیبتوں کو جھیلنے کے لیے خود بخود ان کو اپنے اوپر جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں مصیبتوں، کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ جب ہدف اتنا بڑا ہے، جب ہم کو خدا تک پہنچنا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی ہدف نہیں ہو سکتا، کیونکہ شفاف لحاظ سے جو ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اپنی جان بھی قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اور یہ ہم نے تاریخ اسلام کے اندر دیکھا ہے، جہاں تاریخ اسلام کے کچھ تاریخ ابواب ہیں، وہاں پہ بہت سنہرے ابواب بھی موجود ہیں۔ صدر اسلام کے اندر، اوائل اسلام کے اندر کتنے ہی ایسی فداکاریاں ہیں، ایثار ہیں، قربانیاں ہیں کہ جو اصحاب نے پیش کی ہیں، اور جن کی وجہ سے جو ہے آج اسلام ہمارے پاس جو ہے اس صورت میں بالآخر موجود ہے۔ اگر ان کی فداکاری نہ ہوتی، اگر ان کی ایثار اور قربانی نہ ہوتی تو اسلام ان تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بالآخر انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ کیوں قربانی دینے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ اس ہدف کو شفاف طریقے سے، بالکل پردوں کو ہٹا کر اس طرح سے واضح کر دیا جاتا ہے کہ ہر انسان کہتا ہے کہ ہاں گرچہ مشکل ہے لیکن مجھے یہاں تک پہنچنا ہے۔ اسی طرح سے
رسول خدا جس معاشرے کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں کس چیز پہ؟ اس کی بنیاد ہے عدالت کے اوپر. عدالت ہوگی تمام افراد کے درمیان، مساوات نہیں، عدالت. یعنی جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق ملنا چاہیے. اگر ایک غریب ہے لیکن جو اس کے اندر اہلیت ہے، اس کے اندر اچھی لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں، اس کے اندر مینجمنٹ کی کوالٹیز ہیں، اس کو بڑی پوسٹ دی جائے گی. ایک امیر آدمی ہے لیکن اس کے اندر وہ جاہل ہے، اس کو نہیں آتا، اس کو جو چھوٹی پوسٹ دی جائے گی. جو جیسا ہے اس کو اس کے حساب سے حق ادا کیا جائے گا. اگر کوئی جرم کرتا ہے تو گرچہ کسی امیر خاندان کا ہی کیوں نہ ہو، اس کو سزا ملے گی. اگر کوئی غریب انسان ہے جس پر ظلم ہوا ہے اور کسی امیر نے اس پر ظلم کیا ہے، کسی پاورفل شخصیت نے اس پر ظلم کیا ہے، تو صرف اس بنا پر کہ وہ معاشرے کے اندر لو لیول پر ہے، مثلا پیسوں کے لحاظ سے، اس کو عدالت سے محروم نہیں کیا جائے گا. ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں، معرفت کے اوپر، عدالت کے اوپر. پھر عبودیت کامل کے اوپر کہ سب سے یعنی جو چیز اس معاشرے کے اندر رنگ ترین چیز ہوگی، سب سے زیادہ ہماری آنکھوں کے اندر رہے گی، کیا ہے کہ سب انسان، سارے لوگ جو ہیں وہ اس ایک خدا کی جانب جو ہے وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں. عبودیت کامل. جب خدا کا مسئلہ آ جائے اور خدا کے احکام آ جائیں تو پھر کسی سے کسی قسم کی کوئی بارگیننگ، کسی قسم کا جو ہے وہ مفادات، مصلحتوں کے نام پر وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ اسی خدا کی جیسا بھی اس کا حکم ہے، چاہے آسان چاہے مشکل، اس کی عبودیت کامل پر یہ معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اسی طرح سے ایک اہم ترین چیز جو اس معاشرے کی موومنٹ کا باعث ہے، اس معاشرے کے تحرک کا باعث ہے، اس معاشرے کے آگے بڑھنے کا باعث ہے، وہ کیا ہے؟ اس کے اندر جوش اور ولولہ ہے، عشق اور ولولہ. اگر معاشرے کے اندر تمام چیزیں ہوں لیکن یہ عشق اور ولولہ اور جوش کا عنصر نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ معاشرہ پھر آگے نہیں بڑھ پاتا. ان 3-4 اصولوں کی بنیاد پر رسول خدا اس معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے چھوٹے عرصے کے اندر وہ لوگ جو اس سے پہلے ایک کیسی زندگی گزار رہے تھے، جہالت کی جو زندگی تھی، جو امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں اس کو کس طرح واضح انداز میں بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ مثلا گندا پانی پیا کرتے تھے، ایک ہی جگہ سے جو ہے وہ چوپائے بھی پانی پیا کرتے تھے اور تم بھی وہاں سے پانی پیا کرتے تھے. تم لوگوں کی یہ حالت تھی، کیسے معاشرے میں زندگی گزارتے تھے جہاں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جہاں یہ تھا، یہ اتنے سارے مسائل تھے، جہاں ظلم تھا، فقر تھا، جہالت تھی. ایک ایسے معاشرے کو کہ جہاں پہ کوئی اصلاً حکومت نہیں تھی، ایک افراتفری کا عالم تھا، کسی اور کے دوسری حکومتوں کے سائے میں لوگ زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن ایک ایسے معاشرے کو اتنا آگے لے گئے، اتنی ترقی دی ان 3-4 اصولوں کی بنیاد پر کہ اتنا بلند ہوا معاشرہ، اتنا بلند ہوا کہ 10 سالوں کے اندر، یعنی جب آپ مدینہ ہجرت کے بعد جو 10 سال ہیں اس کے اندر کتنی فتوحات، یعنی کتنا زیادہ اسلام کے اندر قدرت آ گئی. اس زمانے میں تو فتوحات زیادہ نہیں پڑی تھی لیکن اسلام کا ایک روب و دبدبہ لوگوں کے دل میں بیٹھ چکا تھا. حتیٰ رومی قوت جو ہے، رومی طاقت جو ہے، اس زمانے کا جو سپر پاور ہے، اس کو امام رسول اللہ خط لکھتے ہیں اور اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. یہ ایسے ہی کہ جیسے آج فرض کریں ایک چھوٹا سا ملک جو ہے وہ ایک جزیرہ نما ایک ملک ہے اور وہ امریکہ کو کہے کہ تم جو ہے وہ مثلا حق پر آ جاؤ. اس کا سوچنا آسان ہے. ہم کہتے ہیں رسول خدا نے خط لکھا، وہاں پہ جو ہے کی 2 قوت تھی، ایران کی قوت تھی اور ایک روم کی قوت تھی. یہ 2 سپر پاور سے جو دنیا کو چلا رہی تھی. ان کو خط لکھنا کہ میں تم کو اسلام کی اور پھر دھمکی دینا کہ اگر تم نے نہ کیا تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا. یہ کہاں سے جو ہے اتنا یہ چینج آیا ہے؟ بالآخر رسول خدا نے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے کہ جس کے اندر اگر اس پہ چلا جاتا، اگر اسی طرح سے اس کو آگے بھی جو ہے چلایا جاتا، اس کو کنٹینیوشن اس کو ملتی، تو یہ کہاں سے کہاں جو ہے وہ یہ معاشرہ پہنچ جاتا. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بالآخر آپ کے سامنے تاریخ موجود ہے، ایسا نہیں ہوتا. ان اصولوں کو آہستہ آہستہ فراموش کرنے معاشرہ جو ہے فراموش کر دیتا ہے. وہ معاشرہ جو ان آئیڈیاز کے اوپر بنایا گیا تھا، اس معرفت کے ساتھ بنایا گیا تھا، ان اہداف کے ساتھ بنایا گیا تھا، یہ اپنے اہداف کو آہستہ آہستہ کیا کرنا شروع کرتا ہے؟ فراموش کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے. قرآن کے اندر ایک آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة وابتغوا الشہوات فسوف یلقون غیا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ فخلف من بعدهم خلف، پھر ان کے بعد چند ایسے ناخلف جانشین ہوئے کہ جنہوں نے کیا کیا؟ جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا اور جو خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے. تو عنقریب ان کو کیا ہوگا؟ ان کو گمراہی ملے گی، گمراہی سے ان کی ملاقات ہوگی. یلقون غیا، واضح انداز میں 2 بالکل اگر ہم ان چیزوں کو اپنے معاشرے کے اوپر، اسلامی تاریخ کے اوپر جو ہے وہ اس کی تطبیق کریں، اس کو امپلیمنٹ کریں
تو کتنا شفاف انداز میں قرآن جو ہے وہ ہم کو ہدایت دے رہا ہے. ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آئے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة وابتغوا الشہوات. دو چیزیں ہیں کہ جس کا تذکرہ ہوتا ہے، دو ایسے فیکٹرز ہیں کہ چونکہ انہوں نے ان چیزوں کو جو ہے اختیار کیا، اس کے نتیجے میں ساری گمراہی آئی. نماز کو چھوڑ دیا اور شہوتوں کے اور ہوا ہوس کے پیچھے اس کی پرستش میں لگ گیا. نماز کا مطلب یہ نہیں کہ فقط مثلا ظاہری نماز اور جو ہے وہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں مسجد میں جا کے گھر پہ، نہیں، نماز یہاں پہ ایک سمبولک چیز ہے، یعنی ذکر خدا کو انہوں نے اپنی زندگی سے نکال دیا. خدا سے غافل ہو گئے. خدا سے جیسے ہی غافل ہوئے تو کیا ہوتا ہے، خود بخود دوسری چیز بھی آ جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک دل کے اندر کیا ہے، 2 محبتیں جمع نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، جیسے ہی خدا کی محبت نکلتی ہے دوسری چیز اس کی جگہ پہ آ جاتی ہے. وہ کیا ہے، حب الشہوات. آپ جب خدا کی پرستش نہیں کریں گے تو بلا کر کس چیز کی پرستش کریں گے، اپنی ہوا ہوس کی پرستش کریں گے. یہ لوگوں نے یہ دونوں کام کیے. ایک طرف سے خدا کی زندگی سے نکل گیا، نمازیں چلی گئی، یعنی نماز کی روح نکل گئی، نماز کی حقیقت ان کی زندگی سے باہر چلی گئی. نمازیں تو پڑھ رہے ہیں لیکن عین غفلت کے اندر پڑھ رہے ہیں. آج ہمارے اس دنیا کے اندر کیا نمازیں کم پڑھی جا رہی ہیں؟ وہ جو مرکز اسلام لوگوں کی نگاہ میں ہے، مکہ اور مدینہ، وہاں پہ اس وقت کیا ہے؟ پوری دنیا سے وہ لوگ ٹی وی پہ کیا نشر کرتے ہیں؟ بس نماز ہی نشر کرتے رہتے ہیں. جب بھی ان کا چینل کھول کے دیکھیں گے یا تو قرآن کی تلاوت ہے یا نمازیں. لیکن الفساد ہے اس وقت، جتنا بھی فساد اس وقت جو ہے معاشرے کے اندر، پوری دنیا کے اندر عالم اسلام کی جو پھیل رہا ہے وہ اسی جگہ سے. نمازیں تو ہیں بظاہر، لیکن کیا ہے، یاد خدا نہیں. نماز ہے بغیر یاد خدا کے، غفلت کے ساتھ ہے. بس یہ 2 فیکٹرز ہیں کہ جو اسلامی معاشرے کے اندر اس تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہم کو نظر آتی ہیں. کس طرح سے رسول خدا کے جانے کے بعد آہستہ آہستہ، پہلے دن یہ کام نہیں ہوتا لیکن چند سال بعد ہم کو یہ فرق محسوس ہونا شروع ہوتا ہے. یہ ہم کو ڈیویژن آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ایک چند مثالیں اگر ہم اس کی دیں، دیکھنا چاہیں تو بہت یہ کچھ پکچر بازی ہوتی ہے. ابو موسیٰ اشعری کا آپ نے نام سنا ہوگا. امام علیہ السلام کے اس واقعے کے اندر جب حکم کی بات آتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ معاویہ کی جانب سے جو ہے وہ نیزوں پر قرآن کو بلند کر دیا جاتا ہے اور لوگ جو ہے فریب میں آ جاتے ہیں اور بات آتی ہے کہ نہ ہم ہوں گے نہ تم ہوں گے، ہمارے درمیان ایک اور شخصیت آئے گی جو کہ حکم بنے گی. یعنی اس 2 مسلمانوں کے درمیان جو لڑائی ہے، جنگ ہے، اس کا فیصلہ وہ شخص کرے گا. امام علیہ السلام بعض افراد کو تجویز پیش کرتے ہیں کہ میری جانب سے یہ ہوگا، قبول نہیں کیا جاتا. ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنا دیا جاتا ہے. میں اس واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا. یہ وہ ابو موسیٰ اشعری کا یہ واقعہ نہیں بلکہ ایک پہلے کے زمانے میں، پہلے کسی خلیفہ یا حضرت عمر یا حضرت عثمان کے زمانے کا واقعہ، بظاہر حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ. تو اس زمانے میں کیا ہے، یہ بصرہ کے حاکم ہیں ابو موسیٰ اشعری. ایک وقت آتا ہے کہ ایک جہاد پہ جانے کا وقت آتا ہے. اچھا، یہ واقعہ جو ہے ہم اپنی کسی شیعہ کتاب سے بیان نہیں کر رہے، کام ابن اسیر کی کتاب ہے تاریخ کی، جو سنیوں کی کتاب ہے اور مشہور معتبر منابع میں سے، اس کے اندر انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری بصرہ کا گورنر ہے، جہاد کا موقع آتا ہے. اب لوگوں کو جہاد پہ جانے کی کیا کرنی ہے، ترغیب دلانی ہے، تشویق دلانی ہے کہ لوگ جہاد پر جائیں. اب جب جہاد کا موقع آیا ہے اور لوگ، اس زمانے میں اس طرح تو نہیں تھا کہ ایک آپ کے پاس جو ہے وہ پروفیشنل جو ہے وہ آرمی ہو جس کو آپ آرڈر کریں کہ آپ جو ہے یہاں سے جو ہے نکلنے کا وقت ہے اور سب جو ہے نہیں. وہاں پہ لوگوں کو جب بھی جہاد کا موقع آتا تھا لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ اب جہاد کا موقع آ گیا، اب آپ کو جہاد پہ جانا ہے. اب لوگوں کو ترغیب دلائی گئی، ان احادیث کا، ان آیات کا جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کی گئی، ان کو بتایا گیا، اس کی اہمیت کو بتایا گیا. لوگ بلا کر آہستہ آہستہ جوش و جذبے کے اندر آ گئے. وہ یاد خدا، وہ سب کچھ جو دوبارہ ان کے دلوں میں زندہ ہو گیا. کہا کہ ٹھیک ہے، ہم کو جہاد پہ جانا ہے، قربانی دینے کے وقت آ گیا. حتیٰ کہ اس حد تک ترغیب دلائی گئی، اس حد تک ان کو تشویق دلائی گئی جہاد پہ جانے کی. کہا کہ جن کے پاس دیکھو گھوڑے نہیں ہوئے، نہ سمجھے کہ وہ جنگ پہ نہیں جا سکتے، بلکہ پیدل جہاد کرنا گھوڑوں پہ بیٹھ کے جہاد کرنے سے کہیں گناہ کیا ہے، افضل ہے. اتنی زیادہ تشویق دلائی گئی پیدل جہاد کرنے کی تاکہ کوئی بھی جو ہے وہ یہ بہانہ لے کے نہ آئے کہ میرے پاس جو ہے وسائل نہیں ہیں اور سب کے سب جہاد پہ جائیں. اتنی ترغیب دلائی گئی کہ وہ لوگ جو کہ جن کے پاس گھوڑے تھے انہوں نے اپنے گھوڑوں کو بھگا دیا. کہا کہ تم لوگ ہمارے اور ثواب کے درمیان رکاوٹ ہو.
ہم پیدل جہاد پہ جائیں گے؟ جب اتنا زیادہ ثواب ہے تو کیوں گھوڑوں پہ جہاد پہ جائیں؟ یہ معاشرہ جو ہے اس طرح سے جو ہے آمادہ ہوتا ہے جہاد کے لیے نکلتے ہیں. اس طرف سے وہ شخص جو ابو موسیٰ اشعری جس نے اتنی زیادہ ترغیب دلائی ہے، اتنی زیادہ احادیث ان کے لیے پڑھی ہیں، آیات کا جو ہے وہ تلاوت کی ہے، اس کو بھی بلا کر جہاد پہ جانا ہے. حاکم تو ایسا نہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے، اپنے محل میں بیٹھا رہے. جب یہ اپنے محل سے نکلتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ 40 خچر ہیں کہ جس پر اس کا قیمتی سامان جو ہے وہ لدا ہوا ہے. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ تاریخ کامل ابن اسیر. 40 خچروں پہ نکلتا ہے جس پہ اس کے محل کا قیمتی سامان لدا ہوا ہے. 40 خچروں پہ. آج بھی شاید کوئی کسی امیر شخص کو آپ دیکھیں تو شاید اس کے پاس اتنا سامان نہ ہو. یہ لے کے نکلتا ہے اس جاؤ حشم کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ. بلا کے جب اتنا سارا سامان ہے تو خود تو لے کے نہیں نکل رہا 40 خچروں کو اس کی لگام پکڑ کے. بلا کے 40 خچروں کے لیے کیا ہے؟ جاؤ حشم کے ساتھ ایک خادم ہوں گے، اس کے غلام ہوں گے، نوکر ہوں گے جو ان تمام سامان کو لے کے کیوں نکلتا ہے؟ لے کے گھر اپنے محل میں رہنے تھا، اپنے جو بھی اس کا دارالامارہ تھا جہاں پہ وہ حکومت کرتا تھا، کیوں ساتھ لے کے چلتا ہے؟ اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو کہ میں راستے میں نکلوں، جہاد کے لیے نکلوں اور وہاں سے خلیفہ وقت جو ہے مجھے جو ہے وہ حکمرانی بصرہ سے کیا ہے معزول کر دے. اگر معزول کر دے گا تو پھر تو میں مجھ سے نہیں کہوں گا کہ 1 منٹ رک جاؤ، پہلے میں جاؤں اپنے محل سے جو میں نے مال و دولت جمع کیا اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں. اگر میں راستے میں معزول کر دیا گیا تو مجھے دوبارہ اپنے محل میں آنے کا، اپنے گھر آنے کا موقع نہیں ملے گا. تو اپنا سارا کا سارا سامان جو قیمتی اشیاء ہیں وہ کیا ساتھ لے کے نکلتا ہے. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ تم ہم کو جو ہے وہ پیدل جانے کی جہاد کی ترغیب دے رہے ہو، اتنے تم نے ہم کو احادیث اور روایت سنائی کہ ہم سب نے اپنے گھوڑوں کو جو ہے فراری دے دیا، ان کو بھگا دیا اور خود جو ہے پیدل. اور تمہارے حال ہے کہ تم جو ہے وہ خود جو ہے 40 خچروں کے ساتھ نکل رہے ہو تو تازیہ نے لے کے ان کو مارا جاتا ہے. نا یہی حال ہے جو آج ہماری حکومتوں کا ہے. کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے، فقط چہرے چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آتے ہیں نعرے لگاتے ہیں ہم عوام کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ ہیں، بھوکے ہیں بیچارے، بالکل ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں. اور جب آپ ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو بالکل اس کے اپوزٹ. یہ وہی زمانہ ہے، آج بھی وہی زمانہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو کیا کرنا ہے، تاریخ کے اندر اپنا رول دیکھیں، کیونکہ یہ زمانے چینج ہو جاتے ہیں لیکن اس کی ماہیت، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک ہی رہتی ہے. ہم ایک بہت بڑا کام کر سکتے ہیں، بہت اہم کام کر سکتے ہیں کہ اپنا رول تلاش کریں کہ اس تاریخ کے اندر ہمارا کیا رول ہو سکتا ہے. یہ کہنا تو آسان ہے. ابو موسیٰ اشعری کا آپ نے واقعہ سن لیا، ہم نے کہا کہ کیسا انسان تھا، اس کے اندر اتنی بصیرت نہیں تھی. جو لوگوں کو اس طرح سے جہاد کی دعوت دے رہا ہے وہ خود کیا کر رہا ہے اپنی زندگی کے اندر. لیکن دوسروں کے لیے کام کرنا آسان ہے، دوسروں پر جو ہے حکم لگانا آسان ہے، اپنی ذات پر آ کے حکم لگائیں. لیکن معاشرے کے اندر جو ہے، کسی بھی معاشرے کے اندر 2 اہم گروپس ہوتے ہیں لوگوں کے. ایک عوام کا گروپ ہوتا ہے، ایک خواص کا گروپ ہوتا ہے. عوام سے کیا مراد ہوتی ہے؟ عوام کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ جاہل ہوں، عوام کا مطلب یہ نہیں جو لوگ غریب ہوں وہ عوام ہے، نہیں. ایک پڑھا لکھا شخص بھی جو ہے اس نے ممکن ہے PhD بھی کیا ہو، سب کچھ ساری اس کی جو ہے کسی باہر کی یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ انسان ہے جس کو ہم کہتے ہیں پڑھا لکھا انسان، ممکن ہے یہ بھی کیا ہو، عوام کا حصہ ہو. لیکن ممکن ہے ایک شخص جو کہ جاہل ہے. جاہل سے کیا مراد ہے؟ جس نے کسی یونیورسٹی میں نہیں گیا، جو کالج میں نہیں گیا، ممکن اسکول میں بھی نہ گیا ہو، انتہائی غریب طبقے سے اس کا تعلق ہو لیکن خواص میں شامل ہو. کیا ہوتا ہے؟ عوام کون ہوتی ہے اور خواص کون ہوتا ہے؟ عوام وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی کام کو بغیر سوچے سمجھے انجام دیتے ہیں، بغیر فکر کیے ہوئے کسی کام کے اندر چلے جاتے ہیں. جیسا دوسرے کر رہے ہیں میں بھی ویسے کر رہا ہوں. اگر اس شخص کے پاس اس نے اتنا مال و دولت جمع کیا ہے مجھے بھی جمع کرنا ہے. اگر وہ شخص کا وہ اس طرح سے زندگی گزارتا ہے مجھے بھی گزارنی ہے. اگر وہ شخص اس سیاسی جماعت کے جلسوں میں شرکت کرتا ہے مجھے بھی کرنی ہے. اگر وہ شخص گھر میں بیٹھا رہتا ہے مجھے بھی گھر میں بیٹھا رہنا ہے. جیسا معاشرہ کر رہا ہے میں بھی کیا کرتا ہوں، اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میرے اطراف میں کیا ہو رہا ہے، میں بھی وہی کرنا شروع کر دیتا ہوں بغیر سوچے سمجھے. خود جو ہے کیا فکر نہیں کرتا، تحلیل نہیں کرتا، تجزیہ و تحلیل نہیں کرتا اور دوسروں کے پیچھے فقط چلتا. یہ ہے عوام. جیسے ہی کوئی خبر آتی فوراً اس کی تصدیق کر دیتا ہوں. ابھی مثلا BBC سے خبر آئی کہ یہ ہو گیا ہے، فوراً ہاں بس یہ ہو گیا. پھر ہے کہ یہ نہیں ہوا ہے، کہاں نہیں ہوا. جو بغیر فکر کے فوراً فیصلہ کرنا یہ ہے عوام کا کام. خواص کون ہوتے ہیں کہ نہیں جو فکر کرتے ہیں بالکل اس کے اپوزٹ ہیں. بس مطلب یہ نہیں خواص کا کہ جو امیر ہوں، جو پڑھے لکھے ہوں، جن کو ہم معاشرے کا کہتے ہیں ایلیٹ طبقہ. ہم لوگ خواص بس ایلیٹ طبقہ نہیں. ممکن ہے یہ ایلیٹ طبقہ کیا ہے، یہ معاشرے کو لیڈ نہ کرتا ہو. معاشرے کو وہ لوگ لیڈ کرتے ہیں جو کہ فکر کرتے ہیں.
جو کہ اپنی راہ خود بناتے ہیں, صرف دوسروں کے پیچھے نہیں چلتے. جو کام اگر چلتے بھی ہیں تو سوچ سمجھ کے. ہمیشہ یہ نہیں کہ مثلا اگر جو کام دوسرے کر رہے ہیں میں بھی وہی کروں گا تو اس کا مطلب ہے حتماً یہ غلط کام ہے. نہیں, ممکن ہے میں بھی وہی کام کروں, لیکن فرق یہ کہ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کیا اور میں نے اسی کام کو سوچ سمجھ کے کیا. تو اس طرح ہمارے معاشرے کے اندر دو اہم طبقات ہیں, ایک خواص کا طبقہ ہے, ایک عوام کا طبقہ ہے. یہ جو خواص کا طبقہ ہے یہ خود بھی جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو طرفدار حق ہوتے ہیں, اور ایک کون ہوتے ہیں جو طرفدار باطل ہوتے ہیں. جو طرفدار باطل ہوتے ہیں وہ بالآخر اپنے کام میں مگن ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کو حق کو راستے سے ہٹانا ہے. ابھی ہماری ان سے گفتگو نہیں ہے, انشاءاللہ کہ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ جو خواص میں سے بھی اور ایسے خواص میں سے ہو کہ جو طرفدار باطل ہو اور خدا نہ خواستہ اس حق کے پرچم کو سرنگو کرنے کی کوشش میں لگا ہو. ایسا انشاءاللہ ہم میں سے کوئی نہیں. رہ جاتے ہیں طرفداران حق, خواص میں سے بھی ہے اور طرفدار حق بھی ہے. چاہتا ہے کہ حق کا جو ہے وہ کیا ہو, بول بالا ہو, اس کا پرچم جو ہے بلند ہو. لیکن یہ جو خواص حق ہیں, طرفداران حق ہیں, وہ کیا ہیں؟ یہ بھی دو طرح کے ہیں. ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو دنیا کے اندر دنیا نے جو ہے ان کے پیروں پہ زنجیر باندھی ہوئی ہے, اور بعض وہ طرفداران حق ہیں, حق کو پہچانتے دونوں ہیں, لیکن ایک کیا ہے آزاد ہے اور ایک کیا ہے گرفتار ہے, اسیر ہے خواہشات نفسانی کا اور دنیا کا. یہ دو طرح کے لوگ ہیں, دونوں حق کو جانتے ہیں. لیکن اسی مثال کے اندر ابو موسیٰ اشعری کی مثال کے اندر اگر ہم دیکھیں, ابو موسیٰ اشعری کو معلوم ہے جہاد کی اہمیت کیا ہے, سب کچھ معلوم ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہے کیوں اپنی ہی تعلیمات, یعنی وہ تعلیمات جو کہ خود اپنی زبان سے بیان کر رہا ہے, کیوں اس کو خود فالو نہیں کرتا؟ دنیا نے جس کے پیروں میں کیا کیا ہوا ہے, زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں. جہاد پہ جا رہا ہے, اس کو معلوم ہے کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے, لیکن یہ مسئلہ ہے. اسی طرح سے بعض افراد ہیں جو طرفدار حق ہیں لیکن آزاد ہیں. کل آپ کی خدمت میں مثال دی کہ جب حبیب ابن مظاہر آتے ہیں اور مسلم نوسجہ سے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ امام تم کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں میں امام کی جانب جا رہا ہوں. کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں کہ امام علیہ السلام نے جو ہے طلب کر لیا ہے کربلا میں؟ کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے. تو پھر امام سب کچھ چھوڑ دیا, حتیٰ اپنے بیوی بچوں سے بھی خداحافظی نہیں کرتے اور حبیب کے ساتھ نکل جاتے ہیں. یہ شخص کیا ہے؟ آزاد انسان ہے, اسیر نہیں ہے دنیا کا. اس کے پاس جو کچھ بھی ہے کیا ہے, وہ خدا کی راہ کے لیے, خدا کی راہ میں فدا کرنے کے لیے. اگر وہی مال و دولت جو میرے پاس ہے اگر میں خدا کی راہ میں فدا نہ کر سکوں تو اس مال و دولت کی اس کے پاس اس کی نزدیک کیا ہے, کوئی ویلیو اور کوئی ارزش نہیں. اتنی اگر ہم خواص کو دیکھیں تو کربلا کی تاریخ میں انہوں نے کچھ ایسا رول پلے کیا ہے کہ اگر یہ خواص صحیح رول صحیح ٹائم پہ انجام دیتے تو نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی اور ہم عرب اس کربلا کو, اس تاریخ اسلام کو ان سیاہ الفاظ سے نہ لکھتے. بہت ہی واضح سی باتیں ہیں, بہت ہی ایسا نہیں کہ کوئی نئی بات کرنے جا رہا ہوں, لیکن مسئلہ کیا ہے, کیونکہ ہم لوگ انفارمیشن تو لے لیتے ہیں, ایک چیز کی ہمیں ہمارے اندر کمی رہ جاتی ہے, اس انفارمیشن کو لے کے علم میں تبدیل نہیں کرتے. علم ہونا اور چیز ہوتی ہے انسان کا, انفارمیشن کیا ہے الگ چیز ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم لوگ اسکول میں جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, انفارمیشن کی بھرمار ہوتی ہے ہم تک. ہم سمجھتے ہیں کہ شخص کیا ہو گیا, عالم بن گیا. ممکن ہے کوئی شخص حوضے میں بھی جو ہے وہ زندگی گزارے, 10-20 سال زندگی گزارے, لیکن عالم نہ بن سکے. یونیورسٹی میں زندگی گزارے, عالم نہ بن پائے. کیوں؟ انفارمیشن آنے کے بعد ایک اور مرحلہ ہے جو اس کو علم میں تبدیل کرتا ہے. وہ کیا مرحلہ ہے؟ وہ تھنکنگ کا مرحلہ ہے, وہ تفکر کا مرحلہ ہے, جس پہ قرآن نے کیوں اتنا زیادہ زور دیا ہے, کیوں اتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے کہ تفکر کرو. تفکر کرنے کے بعد اگر تم 2 رکعت بھی نماز پڑھو گے مثلا تو اس کی اہمیت اس عبادت سے زیادہ ہے جو مثلا اتنی زیادہ انجام دی جائے. کیونکہ اگر علم نہیں ہوگا تو انفارمیشن تو ہے لیکن میرے لیے راستے کو واضح نہیں کرتی. وہ جو نورانیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ العلم نور, ایک علم جو ہے کیا ہے, ایک نور کی مانند ہے, خود ایک نور ہے کہ جس کو خدا جس کے دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے. یہ علم علماء کہتے ہیں ایسی چیز نہیں کہ جو میں خود میرے اختیار میں ہوں, نہیں, یہ خدا کی جانب سے آتا ہے. میں اس کو کیا کرتا ہوں, فقط ایک زمینہ فراہم کرتا ہوں. میرا کام ہے زمینہ فراہم کروں, انفارمیشن لوں اور اس میں سوچوں, تفکر کروں. جب یہ میں کام کرتا ہوں تو خدا کی جانب سے جو ہے علم آتا ہے, نور آتا ہے جو میرے راستے کو کیا کرتا ہے, واضح کر دیتا ہے. اس تھنکنگ کے پروسیس کی ہماری زندگی میں بہت کمی ہے. ہم لوگ کیوں اتنی دیکھیں ہزار سال سے زیادہ گزر چکا ہے, ہم لوگ ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں, عزاداری میں آتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. کیوں ہم ہر سال جب محرم میں آتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے مسائل وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں. پچھلے سال بھی مسائل تھے,
تقریباً آج بھی مسائل ہیں. اگر کم نہیں ہوئے، اگر بڑے نہیں ہیں تو کم بھی نہیں ہوتے. اس لیے کہ ہم سب لوگ ان انفارمیشنز کو تو لیتے ہیں لیکن بعد میں ان کو پروسیس نہیں کرتے، اینالائز نہیں کرتے اور اپنی زندگی، اپنی ذات کا ان کو حصہ نہیں بناتے. کیسے بنے گا حصہ؟ اس کو اپنی عقل کی جو مشینری ہے اس کے اندر ڈالنا ہوگا اس انفارمیشن کو، تاکہ اس کے نتیجے میں ہمیں جو ہے وہ نور کا جو ہے پروڈکٹ مل سکے. مسلم نے جو واقعہ بیان کرنا چاہ رہا تھا، جو بہت ہی سمپل سا واقعہ ہے، آپ نے 1000 مرتبہ سوچا ہے، سنا ہے، وہ کیا ہے؟ جب حضرت مسلم علیہ السلام کوفہ میں آتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو کیوں جو ہے وہ اتنے زیادہ، اتنی بڑی تعداد میں کیا ہے لوگ جو ہے آپ کے گرد جمع ہو جاتے ہیں؟ جس کو دیکھو وہ کیا ہے؟ مسلم علیہ السلام کی پیروی کرنے کے لیے، بیعت کرنے کے لیے آمادہ ہے. ان میں سے اکثر، تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا اس پر دوبارہ غور کریں، اکثر افراد ان میں سے کون ہے؟ عوام ہے. عوام دیکھ رہی ہے کہ اچھا اس نے بیعت کر لی ہے، میں بھی بیعت کر لیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں اچھا اس نے بیعت کر لی، میں بھی بیعت کر. جیسے جیسے یہ سرکل بڑھتا چلا جاتا ہے، عوام اور زیادہ تیزی سے جو ہے کیا کرتے ہیں؟ مسلم کے گرد جمع ہو جاتے ہیں. یہ کون سا زمانہ ہے جب کوفے پہ کون شخص حاکم ہے؟ نعمان ابن بشیر نامی شخص ہے. تھوڑا سا نرم دل کا آدمی ہے، گورنر ہے یزید کی جانب سے، معاویہ کی جانب سے، اور تھوڑا سا نرم گوشہ ہے، تھوڑا سا احترام بھی ہے. سخت کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے، شاید اس کی وجہ سے کہ وہ نہیں چاہتا کہ بلاخر اس کا جو نام جو ہے وہ تاریخ کے اندر سیاہ الفاظ میں لکھا جائے. تو خود کے جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے پیچھے رہتا ہے، تھوڑا سا دھمکاتا ہے لوگوں کو، لیکن یہ بہت زیادہ کوئی اسٹرن ایکشن نہیں لیتا. جب لوگ دیکھتے ہیں کہ بلاخر یہاں تو دین بھی اور دنیا بھی ہے، جو کل آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جو لوگ چاہتے ہیں دین اور دنیا کو ایک ساتھ جمع کرتے ہیں، خدا ان کو حتماً ایک ایسی جگہ پہ لے کے آتا ہے، ایک ایسے دوراہے پہ لے کے آتا ہے جہاں ان کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ یا دین یا دنیا. یہ لوگ کبھی ہمیشہ ایسا نہیں کر سکتے، ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے دھوکہ نہیں دے پاتے، بلاخر ایک دن فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اب یہ لوگ جو اس چکر میں تھے کہ ہاں دین بھی رہے گا، حسین علیہ السلام کی بیعت بھی ہو جائے گی، اور کیا ہے جب یہ حکومت میں آ جائیں گے تو ہم کو جو ہے وہ دنیا بھی مل جائے گی. بس جبہ حق پہ بھی رہیں گے، حق کے ساتھ بھی کہلائیں گے، سب کچھ ہوگا اور دنیا بھی مل جائے گی. دین اور دنیا کو جمع کرنے کی کوشش کی. کب تک جمع کرتے رہتے ہیں یہ؟ کب؟ ابھی تو ان کا مسئلہ نہیں، اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں. جیسے ہی اطلاع ملتی ہے یزید کو کہ کوفے میں یہ حالات یہ ہیں اور لوگ جو ہیں وہ دھڑا دھڑ کیا کر رہے ہیں، نعمان ابن بشیر کی بات نہیں سن رہا اور سب جو ہے مسلم نقیب کے گرد جمع ہو گئے. اتنے ہزار افراد جو ہے اس وقت جمع ہیں اور کسی وقت بھی جو ہے کوفے کی حالات جو ہیں چینج ہو سکتے ہیں. یزید فوراً کیا کرتا ہے؟ نعمان کو ہٹاتا ہے، ابن زیاد کو بھیجتا ہے. جیسے ابن زیاد آتا ہے تو یہاں پہ وہ جو دو راہیں ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں لوگوں کے سامنے کہ یا تو اس راہ کو لینا ہے یا اس راہ کو. اب مزید دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، انسان اپنے آپ کو مزید دھوکہ نہیں دے سکتا. اب اس کو بلا کر ایک راہ کا فیصلہ کرنا، ایک راستے کو اختیار کرنا ہوگا. یہاں پہ وہ جو عوام ہیں وہ تو آہستہ آہستہ بہت سارے مختلف بہانوں سے کیا کرتے ہیں، جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے جو ہے واپس چلے جاتے ہیں. عوام کا تو کام ہی یہی ہے. ایک آدمی جیسے ایک آدمی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثلاً بعض افراد جو ہے جب ہماری محفلوں میں مجلسوں میں بہت ہوتا ہے، بہت سارے لوگ جب دیر ہو جاتی ہے تو ان کا دل چاہ رہا ہے تو اٹھ کے چلے جائیں، لیکن ہمت کسی میں نہیں ہو رہی تھی. جیسے ایک آدمی اٹھتا ہے پھر دوسرا بھی اٹھتا ہے، پھر تو ایک لائن لگ جاتی ہے اور آہستہ سے سب چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مثال ہوتی ہے. ایک آدمی جو ہے پیچھے ہٹتا ہے، اس کو دوسرا دیکھ کے بھی جو ہے عوام جو ہے وہ آہستہ آہستہ چلے جاتے ہیں. لیکن جو خواص ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اب عوام سے ہم کو زیادہ توقع بھی نہیں. یہ خواص ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ انہی خواص میں ایک شخص ہے شریح قاضی. یہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے جو ہے وہ اس منصب پہ فائز ہے قاضی ہونے کے. ہانی ابن عروہ کو جو ہے وہ ابن زیاد گرفتار کرتا ہے ہیلے بہانے سے اور ان پہ جو ہے تشدد کرتا ہے، حتیٰ وہ زخمی ہو جاتے ہیں. اب جب زخمی ہو جاتے ہیں باہر جو ہے ہانی ابن عروہ جو ہے اپنے لوگوں کو بتا کے کہتے ہیں مجھے ابن زیاد نے بلایا ہے اور دیکھو اگر مثلا تمہیں کچھ خطرہ محسوس ہو تو حملہ کر دینا. لوگ باہر اس کے جو قبیلے والے ہیں وہ باہر منتظر ہیں. ہانی ابن عروہ کو آنے میں دیر ہوتی ہے. یہاں پہ ابن زیاد پریشان ہوتا ہے کہ اب جو ہے وہ کام خراب ہو سکتا ہے. کیا کرتا ہے؟ لیکن ہانی ابن عروہ جو ہے بھی زندہ ہے، زخمی حالت میں لیکن زندہ ہے. شریح قاضی کو کہتا ہے تم جاؤ، تم قاضی ہو نا، تم اگر کچھ کہو گے لوگ تمہاری بات مانیں گے. جا کے دیکھو ہانی ابن عروہ کس حالت میں. لوگ شریح قاضی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہانی ابن عروہ زخمی حالت میں لیکن زندہ ہے. ہانی ابن عروہ شریح سے کہتے ہیں کہ عجیب ہے یہ لوگ، ان کو کیا ہو گیا ہے، کہاں ہے کہ میری مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا.
شرح قاضی سن لیتے ہیں, باہر آ کے کیا گواہی دیتے ہیں. اب باہر آتے ہیں, بات سن لی ہے, چاہتے تھے کہ کیا کریں, جو دیکھا ہے وہ بیان کرتے ہیں. کیا دیکھا تھا؟ فقط یہ نہیں دیکھا تھا کہ ہانی ابن عروہ زندہ ہیں, دو چیزیں دیکھی تھی, زندہ تو ہے لیکن کس حالت میں, یہ بھی دیکھا تھا. دیکھتے ہیں کہ ابو ابن زیاد کا جو غلام ہے جاسوس وہ یہاں کھڑا ہوا ہے, بس اس کے ڈر سے جو ہے آدھی بات بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے ہانی ابن عروہ کو دیکھا ہے, وہ زندہ ہے. جب یہ گواہی دیتے ہیں, شرح قاضی جب گواہی دے دیتا ہے, خواص میں سے لوگ کیا کرتے ہیں, ان کو اطمینان ہو جاتا ہے اور اس محل کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کربلا کی ہسٹری کا, کہ اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا اور لوگ جو ہیں وہ ہانی ابن عروہ کو بچانے کے لیے اس وقت حملہ کر دیتے تو ابن زیاد نہ بچتا اور حالات بالکل جو ہیں وہ پلٹ جاتے. ایک شخص, دیکھیں ایک شخص ہے, ممکن ہے اس نے سوچا ہو کہ میں تو ایک شخص ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, لیکن یہ ایک شخص کا آدھا اسٹیٹمنٹ بیان کرنا یا پورا اسٹیٹمنٹ بیان کرنا, اس نے تاریخ میں کتنا زیادہ اثر ڈالا ہے. یہ ہے وہ خواص کا اثر. ہمارا ایک ایک کام جو ہے ہر وقت جو ہے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارے کسی بھی ایکشن سے جو ہے ہم کیا کرتے ہیں, تاریخ کو بنا رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ اس طرف جائیں گے یا اس طرف جائیں گے, ان چیزوں کے کو ساتھ رکھنا چاہتے ہیں یا ان سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم کو تاریخ میں جانا ہے, اپنے آپ کو اس کربلا کی تاریخ کے اندر جا کے اپنا رول دیکھنا ہے کہ میں عوام میں ہوں یا خواص میں ہوں, طرفداران حق میں ہوں, طرفداران باطل میں ہوں. اگر طرفداران حق میں ہوں تو میں بلا کر ان لوگوں میں ہوں کہ جو ٹائم پر بعض لوگوں نے ساتھ دیا, جو ہے اس طرف جبہ حق کے اوپر حق کی پارٹی کے اندر آنے کی کوشش کی, لیکن دیر سے آئے. توابین جو ہیں وہ کیا ہے, بلاخر جب مسلم نے عقیل تنہا رہ جائے, جب اپنے اصحاب کے ساتھ ہیں, 4000 تو فقط وہ لوگ ہیں جو کہ تلوار لے کے کھڑے ہیں ساتھ میں, باقی لوگ وہ ہیں کہ جو بغیر تلواروں کے بھی ہیں, ہزاروں کے ساتھ مجمع ہے, لیکن جب اکیلے ہو جاتے ہیں تو ان میں کیا کوئی بھی جو ہے خواص میں سے ایسا نہیں تھا جو طرفداران حق میں سے ہو. حتیٰ ان لوگوں میں سے, عجیب یعنی عبرت کا مقام ہے, ان لوگوں میں سے جو مسلم ابن عقیل کو اس رات تنہا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ان میں سے بعض کو خدا توفیق دیتا ہے کربلا بھی جائے. یعنی کربلا میں جو اصحاب ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو مسلم کو اس وقت چھوڑ کے چلے گئے تھے. عجیب ہے. ان میں سے بھی بعض افراد وہ ہیں کہ جو ہم جو کہتے ہیں نا کہ اتنے سارے لوگ بلاخر وہ کہاں چلے گئے, ہمارے ذہن میں بعض سوالات آتے ہیں, لیکن چونکہ بلاخر بعض افراد نے اپنے اوپر لگی ہوئی جو سیاہی تھی اس کو دھو دیا اپنے خون سے کربلا میں امام حسین کے ساتھ دیکھے, اس لیے ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے بلکہ ان کو بہت ہی عظمت کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور ہمارا سلام ہے ان کے اوپر, کیونکہ بلاخر انہوں نے جو کچھ بھی کیا بلاخر توبہ کی, اور ایسی توبہ کی کہ امام حسین نے فرمایا کہ میرے جو اصحاب ہیں ایسے ہیں کہ جیسے جن کی مثال نہیں ملتی. لیکن ان میں سے بعض افراد ایسے تھے, ایسے طرفداران حق تھے, ایسے خواص تھے کہ جو فیصلہ نہیں کر پائے, دیر سے فیصلہ کیا. بعد میں توابین بن کر قیام تو کرتے ہیں, لیکن دیکھیں اس توابین کا جو قیام ہے تاریخ میں بہت زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. آپ کو تاریخ پڑھنی پڑے گی تب جا کے آپ کو معلوم ہوگا کہ اچھا ایک توابین کا قیام بھی ہوا تھا. ایک ہوتا ہے قیام بھی ہوتا ہے, ختم بھی ہو جاتا ہے, زیادہ اثر گزار نہیں ہو پاتا. کیوں؟ ٹائم پہ ڈیسیشن نہیں لیتے. یہ ٹائم جو ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. جو کل بھی آپ کی خدمت پیش کیا کہ جو شخص سب کچھ اس کے پاس ہے لیکن پہلے سے آمادگی نہیں ہے, وہ عین موقع پر پھر کیا کرتا ہے, ڈیسیشن میں دیر کر دیتا ہے. یہ سارے فیصلے ہم کو پہلے سے کرنے ہیں, پہلے سے کیلکولیشنز کر کے رکھنی ہے. انشاءاللہ کہ وقت بہت نزدیک ہے, انشاءاللہ کہ ہم اس وقت کو اپنی زندگیوں میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں, اور ہم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم ملا کر جو ہے اس جانب ہونا چاہتے ہیں یا اس جانب. ایک درود بھیجیں محمد علیہ. عزیزان سید الشہداء, آج چھٹی محرم کی شب ہے اور یہ ایام تیزی سے ہمیں اس عاشورہ ثانی کی جانب لے جا رہے ہیں. ہماری کوشش ہے ان ایام کے اندر, ان راتوں کے اندر کہ اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی ذات کا جائزہ لیں کہ ہم کس جانب کھڑے ہیں, کس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. حسینی فورس میں شامل ہونا چاہتے ہیں, یزیدی قوت کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, یہاں کہاں پر ہیں. عجیب یہ مصیبت ہے کہ ایسی مصیبت نہ زمین نے کبھی دیکھی ہے اور نہ آسمانوں نے. زمین نے بھی گریہ کیا ہے, آسمانوں نے گریہ کیا ہے, ملائکہ نے گریہ کیا ہے اس مصیبت پر. ان میں سے ایک مصیبت وہ ہے کہ جو ظالم شخص بھی اگر کوئی ہو
تو اس کے دل کو پگھلا سکتی ہے۔ حسین علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں، جو باوفا اصحاب ہیں، کہتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے ہوتے ہوئے حسین علیہ السلام پر ہم آنچ بھی نہیں آنے دیں گے، اپنی زندگی کو قربان کر دیں گے۔ حتیٰ اہل بیت علیہ السلام میں سے اجازت نہیں دیتا کہ ان کی زندگی میں کوئی شخص جہاد پہ چلا جائے۔ جب تک ایک صحابی بھی موجود ہے کہتے ہیں نہیں، ہمارے ہوتے ہوئے امام کے گھرانوں میں سے کوئی جہاد پہ نہیں جائے گا۔ ہاں جب ہم نہ رہیں تو پھر ان کا وظیفہ ہے کہ امام کی خدمت کریں۔ ایک ایک کر کے اصحاب شہید ہوتے ہیں۔ حسین جیسے جیسے وقت عصر نزدیک ہو رہا ہے تنہا سے تنہا ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ اصحاب کتنے بہادر ہیں کہ چند افراد ہونے کے باوجود ایسا نہیں کہ یہ جہاد جو ہے وہ چند منٹوں میں ختم ہو جائے۔ صبح سے جو جہاد شروع ہوتا ہے اصحاب اتنی وفاداری کے ساتھ، اتنے صبر کے ساتھ، اتنی استقامت کے ساتھ جہاد کرتے ہیں کہ ظہر کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ آسان نہیں ہے اس بات کو کہنا۔ ان کی کوشش ہے، بلاخر جانتے ہیں کہ کچھ نہیں کر پائیں گے، جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو بچا نہیں پائیں گے، لیکن جو کچھ کر سکتے ہیں، جتنا کچھ کر سکتے ہیں، حق کو ادا کرتے ہیں۔ واقعا وہ صحابی جو کہ امام علیہ السلام کے نماز کے آگے کھڑا ہوتا ہے تاکہ امام علیہ السلام کو تیر نہ لگنے پائے، عجیب جملہ ادا کرتا ہے۔ جب 13 تیر لگ جاتے ہیں اور جب وہ گر جاتا ہے زمین پر تو کیا جملہ ادا کرتا ہے؟ کہتا ہے اے امام، کیا میں نے اپنے حق کو ادا کیا؟ کیا میں وفا کر پایا آپ کے ساتھ؟ یہ ہے وہ استقامت، یہ ہے وہ وفاداری کہ اصحاب اس طرح سے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ اصحاب جاتے ہیں، اہل بیت بھی جاتے ہیں، ایک ایک کر کے آپ کے تمام بھائی بچے سب شہید ہو جاتے ہیں۔ جب تک وہ تنہا رہ جاتے ہیں تو ایک آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں اب کیا کوئی نہیں جو حرم رسول کا دفاع کرے؟ کیا اب کوئی ان توحید پرستوں کے اندر، ان خدا پرستوں کے اندر کیا اب کوئی بھی نہیں بچا جو خدا کا خوف کھائے؟ کیا اب جب ہم فریاد کر رہے ہیں تو کیا ہماری مدد کو آنے والا کوئی نہیں؟ جب امام علیہ السلام کی یہ مظلومانہ آواز بلند ہوتی ہے اور خیموں تک پہنچتی ہے، وہاں پر ایک کوہرام مچتا ہے، وہاں پہ گریہ و زاری شروع ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نہیں چاہتے کہ ان کی زندگی کے اندر وہ گریہ کریں، نالو زاری کریں، ان کو تسلی دینے کے لیے آتے ہیں کہ نہیں پریشان نہ ہو، ابھی حسین موجود ہے، جب تک حسین موجود ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی تمہاری جانب نہیں آ سکتا، تسلی دیتے ہیں۔ لیکن ایک چھوٹا بچہ ہے جسے دیکھتے ہیں کہ پیاس سے بلبلا رہا ہے، نہ کچھ پانی ہے جو اس کو پلایا جا سکے، نہ کوئی دودھ ہے جو اس کو پلایا جا سکے، چھوٹا سا ایک شیرخوار بچہ۔ امام علیہ السلام سوچتے ہیں کہ کیوں نہ اس بچے کو رن میں لے جایا جائے اور اس کے لیے پانی طلب کیا جائے۔ امام علیہ السلام اس بچے کو اٹھاتے ہیں، اپنی گود میں لے کے باہر آتے ہیں۔ ابھی شاید کچھ کہنے کی بھی مہلت نہیں ملی تھی، اس بچے کو فقط لشکر اشکیا کے سامنے رکھتے ہیں، لیکن اس فوج اشکیا میں جن کے دل نہ معلوم کس چیز کے بنے ہوئے تھے، ایک شخص فرملا شخص ہے جو کہ ایک ایسا تیر نکالتا ہے کہ جس سے نہ معلوم شاید گھوڑوں کو ذبح کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، ایسا تیر اپنی کمان میں ڈالتا ہے، اس بچے کے گلے کا نشانہ لیتا ہے، وہ تیر چلتا ہے، جب چلتا ہے اس بچے کو اس کے گلے میں اس طرح سے پیوست ہوتا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کے ہاتھوں میں، امام علیہ السلام جو اس قدر مہربان ہے، اس قدر رؤوف ہے، کیسے انہوں نے برداشت کیا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا 6 مہینے کا بچہ ان کے ہاتھوں پر اس طرح خون ہو جائے، اس طرح سے تڑپ جائے۔ اس کا خون لیتے ہیں، آسمان کی طرف پھینک دیتے ہیں، اور ایک عجیب جملہ ہے جو ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے خدا یہ مصیبت گرچہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو لیکن اس حسین کے لیے آسان ہے۔ کیوں آسان ہے؟ اس لیے کہ تیری نگاہوں کے سامنے، تیری نظروں کے سامنے ہے، بس حسین کو اس سے زیادہ اب کوئی پریشانی نہیں۔ یہ مصیبت برداشت کرنا حسین کے لیے بہت آسان ہے۔ اے خدا تو جو میرا محبوب ہے اس کو دیکھ رہا ہے، بس حسین کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ بیان کرتے ہی ہیں کہ ایک تیر دوبارہ سے چلتا ہے اور حسین علیہ السلام کے لبوں کو جا کے پیوست ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اس خون کو ہاتھ میں لیتے ہیں
اور خدا سے شکایت کرتے ہیں کہ اے خدا تو گواہ رہنا، تو دیکھ رہا ہے کہ تیری امت نے نواز رسول کے ساتھ کیا سلوک کیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. خدایا ہمیں اس واقع کربلا میں تو عبرت کی نگاہ سے، بصیرت کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق عطا فرما. انشاءاللہ ہم امام زمانہ کے ظہور کا زمینہ بھی فراہم کر سکیں اور اس طرح سے اپنی ذات کا جائزہ لے سکیں کہ ان کے آنے سے پہلے ساری آمادگی کے ساتھ، تیاری کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح آمادہ کریں کہ ہر روز و شب ان کے انتظار میں اپنی زندگیاں گزاریں، اور جیسے ہی ان کا ظہور ہو انشاءاللہ طرف حق پر ہوں، امام کے ساتھ ہوں اور اپنے خون ان کی راستے میں بہانے کا شرف حاصل کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.